بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس اذان شروع ہوا جاتی ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو باہر محو گفتگو ہیں فرش ادا کے محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات
کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے در پتلا، کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے در پتلا، وہ خدا کے شیر خدا کے شیروں ہیں، حضرت عباس درود پڑھیے۔ سلام کے چند منٹ شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے، مجلس ایک احتجاج ہے ہر ظلم کے خلاف، مجلس ایک احتجاج ہے ہر ظلم کے خلاف، اعلان عدل ماتم سرور کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات، ہوگی نہ کربلا کی کبھی ختم داستان، ہوگی نہ کربلا کی کبھی ختم داستان، کہنے کو یوں تو صرف 72 کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات، اور ہنگام میں جنگ چیتا چلنا ہے عام بات، ہنگام میں جنگ چیتا چلنا ہے عام بات، لیکن یہاں تو گردن اصغر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات، اور قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین، قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین، صغرا کے خط میں شادی اکبر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات، اور سوزے غم حسین ملا
مہیبا ہے شاہوں کا سورہ فاتحہ۔ میرے درود دیجیے بر محمد و آل محمد۔ زندہ میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی، زندہ میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی، دنیا سے دفعتاً سفر جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے، پھر علی اصغر کے داغ بازو ہلا کے بانوے سے اٹھاؤ تو سر، باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا، ثابت ہے نبض ہائے غضب سرد منہ دیکھتے ہی زیز کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب تک، کس وقت سانس رک گئی کب نکل لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکی، مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکی، ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں سکینہ، مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے بہن، اور اب کون سوئے گا میرے پہلو،
اور دیگر بآواز بلند میں جناب باقر زیدی صاحب کا سلام آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں. عنوان ہے حسین کی مجلس. ایک بار اور درود سے سفر. محبتوں کی فضا ہے حسین کی مجلس. محبتوں کی فضا ہے حسین کی مجلس. شعار اہل ولا ہے حسین کی مجلس. اور ہماری وجہ بقا ہے حسین کی مجلس. ہماری وجہ بقا ہے حسین کی مجلس. یزیدیت کی فنا ہے حسین کی مجلس. اور جہاں کہیں بھی ہے ماتم نشین ہے مومن. جہاں جہاں کہیں بھی ہے ماتم نشین ہے مومن. جہاں کہیں بھی ہے ماتم نشین ہے مومن. زمانے بھر میں بپا ہے حسین کی مجلس. خدا رکھے کہ بڑی مجلسوں کی رونق ہے. خدا رکھے کہ بڑی مجلسوں کی رونق ہے. فروغ فصل خزاں ہے حسین کی مجلس. سیاہ لباس علم تازیے کی فضا ہے حسین کی مجلس. یہ سینہ کو بھی یہ نو ہے یہ ماتمی دستے. شعار اہل وفا ہے حسین کی مجلس. عقیدتوں کے گلستان کھلے سینوں پر. عقیدتوں کے گلستان کھلے سینوں پر. بھائی بہار فصل ازاں ہے حسین کی مجلس. اسی فضا میں تو مومن کا دم نہیں گھٹتا. بھائی اسی فضا میں تو مومن کا دم نہیں گھٹتا. کہ ایک تازہ ہوا ہے حسین کی مجلس. کہ ایک تازہ ہوا ہے حسین کی مجلس. بجھا سکینہ جسے آندھیوں کی یورش بھی. بجھا سکینہ جسے آندھیوں کی یورش بھی. وہ ایک چراغ وفا ہے حسین کی مجلس. وہ ایک چراغ وفا ہے حسین کی مجلس. جہاں کہیں بھی ہے ماتم نشین ہے مومن. زمانے بھر میں بپا ہے حسین کی مجلس. زمانے بھر میں بپا ہے حسین کی مجلس. اور خدا رکھے کہ بڑی مجلسوں کی رونق ہے
مجلس عقیق مجلس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی سماعت فرمائیے گا علی و فاطمہ سامع اور نبی ذاکر علی و فاطمہ سامع اور نبی ذاکر یہ کس کے گھر میں بپا ہے حسین کی مجلس ہر ایک غم سے یہی تو نجات دیتی ہے ہر ایک غم سے یہی تو نجات دیتی ہے ہر ایک غم کی دوا ہے حسین کی مجلس ہر ایک غم کی دوا ہے حسین کی مجلس خدا کا دین ہے باقی باہتمام حسین خدا کا دین ہے باقی باہتمام حسین باہتمام خدا ہے حسین کی مجلس باہتمام خدا ہے حسین کی مجلس محبتوں کی فضا ہے حسین کی مجلس پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صلوات بيدي محمد عليه محمد آپ سے درخواست کریں گے تمام مدعوین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں صلوات علیہ فرما دیجیے ایک بار اور اس سے بہتر بلند آواز سے جیسے جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم دشمنی پہ آمادہ ہو گئی قتل پہ آمادہ ہو گئی تو آپ نے مدد کے لیے پکارا کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں حواریوں نے آگے بڑھ کر جواب دیا ہم آپ کے نہیں آپ کے بھی نہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں نحن انصار اللہ بیٹا بند کرتے ہیں بھائی میرا بچہ بس ہو گئی تصویر ہو گئی چلو شکر ہے الحمدللہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد نحن انصار اللہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں میری کون مدد کرے گا ہم اللہ کے مددگار ہیں اس پہ بات کر چکے کیا مطلب ہے رسول اللہ یہ سب کی تقدام کو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد ہم کیسے اللہ کی مدد کریں ہماری حیثیت کیا ہماری اوقات ہے کون اللہ کی مدد یہ قرآن مجید میں ہے نا بارہا ہے بارہا یہ ذکر لفظ آگے پیچھے ہو کے سیدھے بدل کے بار بار یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی مدد کرو اللہ کی مدد کرو اللہ کی مدد تو سب نے ایک ہی تعبیر کی سب نے
جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مفسر سب نے اقرار کی یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے پیدا ہو گئے ہیں، اپنی مرضی عربی نہیں آتی مگر تفسیر جب خوب جانتے ہیں، وہ ایسی تفسیر آپ کو سنائے گا آپ بھی پریشان ہو جائے گی کہ بھئی یہ اچھا یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے اللہ کی مدد ہے۔ وہاں سے کچھ اور عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ کی مدد کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ خدا کے بندے انصار اللہ جو ہیں وہ عام آدمی بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حواری امام تھوڑی ہے، جناب عیسیٰ کی حواری نہ امام ہے نہ پیغمبر ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے، عام انسان ہے، کوئی بھی وہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حواریین اہل بیت کا مرتبہ حواریین ہے جناب عیسیٰ سے بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حواریین سے مراد یعنی جنہوں نے اماموں کا ساتھ دیا، تو اماموں کا ساتھ دینے والے تو معصوم نہیں تھے نا بھائی، آج تک ساتھ دینے معصوم تھوڑی ہیں، لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ وہ انصار اللہ کہا گیا، جو امام کی مدد کرے گا انصار اللہ، نبی کی مدد کرے گا انصار اللہ، پیغمبر کی مدد کرے گا انصار اللہ، رسول کی مدد کرے گا، یہ سب انصار اللہ۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کی دین کی مدد کرنے والا، لیکن یہاں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے، سامنے مجمع بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے، اور مجمع بڑا ماشاءاللہ زبردست ہمیں بھی ملتا ہے، وہی مجمع جو پہلے کچھ سن رہا ہوتا ہے اس میں نعرے مار رہا ہوتا ہے، میں کہوں گا یہ میری کہاں سنے گا بھائی، جب میری سنتا ہے تو اس میں بھی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ خوب ہے بھائی، وہ اپنے خیال میں انہیں بیوقوف بنا کے جا رہی ہے، اسے بیوقوف بنانے جا، تو بھی واہ واہ یہ بھی واہ واہ، سارے واہ واہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں بھائی ایسی ہے، ہم نے تو جو دیکھا جو محسوس کیا وہ آپ کو بتا دیا کہ ایسی گوہر میں تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، غلط کیا ہے آخر ان کی نظر میں؟ تو غلط کچھ بھی نہیں، سب صحیح ہے، جو آپ کریں وہ بھی صحیح ہے، جاؤ چھٹی فارغ ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے شعور، عقل و شعور اللہ نے دیا ہے، تو غور و فکر، بار بار قرآن کیوں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے؟ غور و فکر تو کرو، اگر کوئی تفسیر میں کر رہا ہوں آیت کی تو پہلے یہ تو سوچو کہ سامنے جو بیٹھے یہ اہل ہے، آیا اس کو حق ہے، اس کا علم اتنا ہے کہ یہ تفسیر کر سکے، ہے نا؟ کم سے کم اتنا تو شعور آ جانا چاہیے مجلسی مجمع کو کہ سامنے جو بیان کر رہا ہے کم سے کم اس کا علمی قد ایک پیمانہ تو ہونا کہ اس نے کہاں تک پڑھا، ممکن ہے آپ اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں لیکن وہ بولنا اچھا جانتا ہے، بس بات کیا ہے کہ وہ بولنا، بھئی آپ زیادہ قابل ہو سکتے ہیں، اس میں کون سی جو ہے تو معصوم تو نہیں، میں نا بہت مجمع مجھے ایسے ملتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں خود بھی ان سے سیکھ لیتا ہوں دو چار باتیں بعد میں جب نشست ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ کہ آپ کو شعور سے کام لینا چاہیے کہ سامنے والا مجھے اردو تو نہیں بنا رہا، یہ کھیل تو نہیں رہا میرے جذبات کے ساتھ، میری عقیدت کے ساتھ تو نہیں کھیل رہا کہ جہاں میری عقیدت ہے وہیں سے یہ آ رہا ہے حملہ کرتا ہوں مجھ پر کہ عقیدت کا استحصال کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بیچارے کا کیا عرض کروں، بہت بات آگے نکل جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے مجھے، اور بڑی مشکلات میں اٹھا چکا، بڑی اٹھا رہا ہوں اور مزید اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہوں، لیکن میں ایسی باتیں کرنے سے باز نہیں آتا ہے، یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے 42-43 سال ممبر پہ ہو گئے، میں بھی باز آنے والا نہیں ہوں، بے فکر رہیے، صلوات بھیجیے محمد آل۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے، سمجھ گیا؟ انصار اللہ کی نہ معلوم کیا کیا تشبیہ لوگ پیش کرتے ہیں، میں سن رہا تھا میں پاگل ہو گیا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اس نے انصار اللہ کی ایسی الٹی سیدھی تعویلات کی کہ میں حیران پریشان ہو گیا کہ وہ کہاں سے کہاں اس نے بات کو پہنچایا، صرف انصار اللہ، حالانکہ سیدھی سی بات ہے، جو حواری ہے جناب عیسیٰ کے، کیا جناب عیسیٰ سے افضل ہے؟ نہیں ہے نا، جناب عیسیٰ پیغمبر ہے، معصوم اولوالعزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب، انجیل نازل ہوئی ہے، ان سے افضل تو نہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ، دیکھیے اب آپ کو بتائیں جناب سلیمان نے امتحان لیا کہ نہیں لیا؟ حالانکہ جناب سلیمان کے لیے کون سی بڑی بات تھی تخت اٹھا کر لے آنا، جو کہہ رہے کون ہے جو اس کا تخت پہلے لائے گا؟ کیا جناب سلیمان نہیں لا سکتے؟ اگر نہیں لا سکتے تو جو لائے گا وہ افضل ہو گیا، جو لائے گا افضل ہو گیا، آسف ورقی افضل ہو گئے کیونکہ وہ لے کر آ گئے، جناب آسف ورقی جو ان کے وسیع تھے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا، مطلب تو لا سکتے، لیکن امتحان میں ڈالا جا رہا ہے کہ میں اپنا نائب کسے بناؤں گا جس میں طاقت زیادہ ہوگی، میں اپنا
معاذ اللہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کیجیے گا کہ کوئی ایسا کام ہے جو رسول نہیں کر سکتے وہ علی نے کیا ہو. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے بھائی. صاف طور پہ اعلان کر رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے بارہا اعلان کر چکے کہ سب کچھ ہے علی مگر محمد کے بعد. پیغمبر کے اور پھر بھی یقین نہیں آتا تو ہماری کسی معصوم بچے سے بھی ہمارا کلمہ پوچھ لیا کرو, تمہیں معلوم ہو جائے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے. یہ 3 سال کے بچے کو پکڑ لو, اس کا کلمہ سنا تو سیدھا سیدھا یہی سنا گے, چاہے دوسری زبان میں سنا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ہوں. تو ہمارا کلمہ ہمارے عقیدے کی گواہی دیتا ہے کہ علی سب کچھ ہے محمد کے بعد. جناب سلیمان لا سکتے تھے نا, خود لا سکتے تھے. اللہ نے قرآن فرماتا ہے جتنی بڑی سلطنت میں نے سلیمان کو دی, اس سے پہلے کسی کو دی ہی نہیں. سب چیز پہ آپ کا حکم چلتا تھا نا, بحر و بر, ہوا فضا, جانور, چرند پرند درند, سب جن و انس, جنات پر بھی سب پہ حکم چلتا تھا. اس کے بعد فرماتے کون لائے گئے, اسی تو قال عفریت من الجن, سب سے پہلے تو جن بولا تھا میں لے کر آتا ہوں, آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یہ سب مصاحبین بیٹھے ہیں دربار میں, اور جناب سلیمان نے چیلنج رکھ دیا سامنے میں, جو لائے گا وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا, میرا وسیع ہوگا. یاد رکھیے کوئی نبی دنیا سے نہیں گیا وسیع چھوڑے بغیر. کوئی آدم سے لے کے خاتم تک جا ہی نہیں سکتا جب تک اپنے نائب کا اعلان نہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا نائب بھی نبی ہے, کسی کا نائب نبی نہیں ہے. نہیں ہے. جناب ابراہیم کے وسیع جو بھی قرار پائے نبی ہے بھائی, ان کے بعد بھی نبی ہیں, لیکن بہت سارے ایسے نبی جن کا جو وسیع ہے وہ نبی, جیسے جناب سلیمان کا وسیع جو نبی نہیں ہے, جناب عاصم برقی, ایسے بہت سارے مثالیں دیں گے تو وقت نکل جائے گا. ایک اصول آپ کو بتا دیا, خلاصہ ہی کہ نبی ہو یا نہ ہو, لیکن کوئی نبی دنیا سے نہیں جائے گا, جناب عیسیٰ بھی نہیں جائیں گے جب تک شمعون کو اپنا وسیع مقرر نہ کر. لوگ مانے نہ مانے, لوگ سنے نہ سنے, لیکن وسیع کا ہونا تو وسیع میں صلاحیتیں ساری ہونی چاہیے. نائب ایسا ہونا چاہیے کہ جو نائب بننے کا اہل رکھتا ہو, اہلیت رکھتا ہو. اگر نائب بننے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کو وسیع نہیں بنایا جائے گا. اگر بغیر امتحان کے بنا دیتے تو دنیا کیا کہتی ہے, اپنے بھائیوں کو بنا دیا, گھر کا آدمی تھا اس کو بنا دیا, نہیں دیکھو اب تم کو سب کو میں نے کہہ دیا نا, اعلان کر دیا, جاؤ کون لائے گا. جن نے کھڑے ہو کے بڑے فخر کا آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا, میں لے آؤں گا. اور جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا, ذرا سا, سارا نہیں تھا, علم من الکتاب, اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس, عاصم برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا. کتنے اسم اعظم کا علم تھا؟ ایک علم, اسم اعظم کا علم جس کے پاس ہو اس کی طاقت یہ کہ اس نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے لایا اور لے آیا. آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا, اور پلک نہیں جھپکی تخت آ گیا, ابھی جملہ ختم ہوا, تخت آ گیا بلقیس کا. تو جناب سلیمان نے بتا دیا نا کہ دیکھو اب کون میرے وسیع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب جس کے پاس اسم اعظم, ایک اسم اعظم کا علم ہو, اس کی طاقت یہ ہو, تو اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو. میں علی کا ذکر ابھی نہیں کر رہا, وہ تو بعد میں کروں گا. کم سے کم پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات کے بارے میں تو تھوڑی احتیاط کیا کرو کہ معراج خواب میں ہوئی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو وہ کیسے ہوا تھا, وہ کیسے ہوا تھا جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آ گیا, پلک جھپکنے سے پہلے ایک اسم اعظم کا علم تھا. تو جہاں سارے اسماء اعظم کا علم ہو, اگر اس کے لیے آسمان اور زمین کے راستے سمٹ جائیں, وہ معراج سے ہو کے آ جائے, تو وہاں شک کرتے ہو. بس کیونکہ وہاں شک کیا, اس لیے علی کی ذات میں بھی شک کیا.
رہا ہے، یہاں سے بھی وہاں سے بھی وہاں سے بھی، ایک ایک اللہ نے ایسا میزان رکھ دیا، ایک معیار رکھ دیا، میزان رکھ دیا۔ امام نسائی نے پورا ایک باب قائم کیا ہے کہ علی میزان ایمان و نفاق، میزان۔ وہ حدیث میں نکل پڑی، وہ مختلف طریقوں سے 13-14 انداز میں امام نسائی نے بیان کی، میں نے نہیں، انہیں نے عنوان ہی یہ رکھا ہے اس باب کا کہ علی کفر اور نفاق کے معیار ہے، یعنی کفر اور نفاق کو الگ الگ کر، ایمان اور نفاق کو الگ الگ کرنا ہو تو علی 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 علی، جہاں علی بیچ میں آئے گا ایمان الگ ہو جائے گا، نفاق الگ ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا۔ آئیے آپ کو پھر واپس لے کے جائیں، تو اب معلوم ہو گیا کہ انصار اللہ کا مطلب کیا ہے، معصوم کے پاس ہے طاقت۔ وہ عیسیٰ جو مردے کو زندہ کرے، اللہ کے بندو، حواریوں کے پاس کیا یہ طاقت ہے؟ نہیں ہے نا، مردوں کو زندہ کریں تو وہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، کیوں؟ یہی پر معلوم ہوگا کہ کون صحیح معنی میں ایمان لایا ہے، کس کے دل میں نفاق کا بیج ہے۔ لہذا ہر نبی اپنے دوستوں کا امتحان لیا کرتا تھا، اپنے دوستوں کا جو دوستی کا دعویٰ کرتے تھے ان کا امتحان لیا کرتا تھا، ایسی موقع پر کہ وہاں معلوم ہو جائے کہ کون ایمان لایا ہے کون نہیں۔ تو یہ 12 افراد ایسے تھے کہ جنہیں حواری کا درجہ ملا قرآن مجید میں، ان 12 نے آگے بڑھ کر کہا تھا نحن انصار۔ عیسیٰ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے دشمنوں کے بیچ میں، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، آپ گواہ رہیے گا، ہمارے ایمان کی بھی گواہی دیجیے گا، ہمارے اسلام کی بھی گواہی دیجیے گا، کیونکہ ہمیں آپ پر یقین ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول، لہذا ہم آپ کو چھوڑ کر تھوڑی جائیں گے۔ چھوڑ کر وہ جاتے ہیں جن کے یقین میں کمی ہوتی ہے، وہ چھوڑ کر نہیں جاتا جس کا ایمان کامل ہو۔ یہ مولا کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان جانشاروں کی بات کر رہا ہوں جو میدان میں کھڑے رہے، ڈٹے رہے ہر حال میں، ہے نا، ساتھ دیتے رہے نا، رسولوں کا ساتھ دیا، انبیاء کا ساتھ دیا۔ دیکھیں ایک آدمی حالانکہ وہ اس میں شامل ہے، اس گروہ میں جس گروہ نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا، لیکن اس کی 2 نیکیاں ایسی بنی کہ اللہ نے ایک ایسا منصب دیا جو جناب یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں دیا۔ جی بالکل اطمینان سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بات، ایک ایسا منصب دیا اللہ نے اس شخص کو کہ جو جناب یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں دیا۔ خلاصہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے جناب یوسف کا واقعہ، 12 بھائی تھے نا یہ، ایک یوسف 11 دوسرے، ایک ماں سے ایک اور تھا بنیامین، اور 3 بھائی اور بڑے مشہور ہیں، ایک لاوی، ایک یہودا، ایک شمعون، ٹھیک ہے؟ یہ الگ کبھی ان کے باپ میں پڑھیں گے تو تفصیل بتائیں گے کہ یہودی کہاں سے آئے نا، یہودی نام کیسے پڑا، وہ بات کی بات، ابھی کچھ اور بتانے جا رہے ہیں۔ جب یہ طے ہوا، جناب یوسف نے خواب دیکھا، وہ خواب کے پیچھے بھی جناب یعقوب علیہ السلام کا ایک ترکے اولاد تھا، بہرحال اس کو بھی چھوڑیے، خواب دیکھا، خواب اپنے بابا کو بتایا، تو میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، آفتاب، مہتاب سب مجھے سجدہ کرے گا، خبردار بھائیوں کو مت بتانا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ جناب یعقوب جانتے ہیں نا کیا ہونے والا ہے، جانتے ہیں نا، جبھی تو کرے بھائیوں کو اپنا خواب نہ بتانا۔ بھائیوں میں حسد تھی، کیوں حسد تھی؟ سب سے زیادہ یوسف کو کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ پیغام مل چکا تھا یعقوب کو، یوسف کے ذریعے سے آپ کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ جناب جبرائیل پیغام دے کے جا چکے تھے۔ یاد رکھیے جب کسی نبی کا امتحان ہوتا ہے تو بہت سارے امتحانات میں پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہیں؟ بتایا گیا نا کہ امتحان ہوگا، حسین کے ذریعے سے امتحان، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بتایا جاتا ہے کیوں؟ اس کے بعد پیغمبر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ امتحان نہیں دیتا، میرا یہ امتحان ختم کر دے، اللہ قبول کر لیتا نا۔ لیکن کسی پیغمبر نے امتحان کے ختم ہونے کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ جانتے ہیں کہ منصب درجہ اسی میں ہے کہ یہ امتحان میں دوں۔ جناب یعقوب تیار تھے، پروردگار میں صبر کروں گا، اس عمر میں صبر کروں گا۔ سب سے زیادہ جس بیٹے کو چاہتے تھے، سارے بھائی لے گئے، کوئی پورا جو واقعہ ہے تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ جناب لاوی جو بھائی ہے، وہ بڑے بھائی، اس نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرو، بس ان کے دل میں تھا کہ قتل نہیں کرو اپنے بھائی کو، ایسا کرو اس کو کنویں میں ڈال دو، کوئی آ کے نکال کے لے جائے گا۔
ایک یہ جگہ تھی، یہ پوائنٹ تھا جہاں آپ نے قتل ہونے سے جناب یوسف کو بچا لیا کہ قتل نہیں کرو، کوئی بتا دیا، وہ جناب قافلہ آیا نکال کے لے گیا، بھائیوں کو بتا لے دوڑے پیچھے پیچھے ہمارا غلام ہے، ہمارا غلام ہے، 18 درہم میں بیچا۔ جناب یوسف کتنے درہم میں فروخت ہوئے؟ کہیں یہ 20 درہم، چلو 20 درہم رکھ لو۔ 20 درہم اس حسن کی قیمت لگی جس حسن میں جناب یوسف کو بڑا ناز تھا۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، ایک ترکیہ اولا یہ تھا جناب یوسف کا، ایک دن شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا تھا، جب دیکھا تو فرماتے تھے اس حسن اللہ نے دیا تھا، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، جناب یہ آپ پیغمبر کے بیٹے تھے مگر آپ تو نہیں ہیں، لیکن بس ایک خیال آیا جن میں کون اس حسن کی قیمت دے سکتا ہے، کون لگا سکتا ہے، تو اللہ نے بھی بازار میں 20 درہم میں بھیجوایا، یہ ہے قیمت، کہتے ہیں نا مشیت مشیت ہے، مشیت اللہ نے کتنے میں بکوایا؟ 20 درہم میں، یہ ہے تمہاری قیمت۔ اب بولو وہ کئی ڈکشنری کا میں نے کہا 18 درہم 15 درہم، چلو ہم نے 20 لگا دیا، زیادہ سے زیادہ کتنی قیمت لگی اس حسن بے نظیر کی، اس حسن بے مثال کی، جس کی آج تک ضرب المثل بن گیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری۔ تو جناب ہر ایک شاعر نے فارسی اردو سب نے اس کو ضرب المثل بنا دیا، حسن یوسف حسن یوسف حسن یوسف، اس حسن یوسف کی اللہ نے کتنی قیمت لگوائی؟ یہ ہے تمہاری قیمت، بتا دے یوسف یہ ہے تمہاری قیمت، تو تم کہہ رہو کوئی دنیا کیا قیمت دے گی، یہ قیمت ہے تمہاری، 20 درہم میں بک گئے ہو، سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کبھی غرور نہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا ہوتا ہے، غرور نہیں ہوتا۔ غرور کرو گے تو پھر یہی انجام ہوگا بھائی، آخر میں یہی ہوگا جیسے جناب زلیخا کے ساتھ ہوا، ابھی اشارہ کر دیں گے اس طرف بھی، جناب زلیخا کی طرف بھی اشارہ کر دیں گے۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک یہ موقع پورا واقعہ نہیں پڑ رہا، ایک یہ موقع، دوسرا موقع کون سا تھا؟ جب قحط پڑا فلسطین میں جہاں رہتے تھے جناب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور یہ عزیز مصر ہو گئے نا، پورا واقعہ بیچ میں سے ہم نے نکال دیا، وہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، عزیز مصر ہو گئے، حکمران ہو گئے، بادشاہ بن گئے، ایک طرح سے بادشاہ نہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، جو چاہے کر دے دیا تھا نا مصر کے بادشاہ نے کہ آپ خزانوں پر امین ہے اور چاہے آپ کو پورا اختیار تھا جناب یوسف کے بعد۔ تو وہ فلسطین میں قحط پڑا، وہاں سے وہ 11 بھائی نہیں 10 چلے، بنیامین کو چھوڑ دیا جو جناب یوسف کے سگے بھائی نے چھوڑ دیا تھا نا، یہ 10 کے 10 بھائی آئے، یہ تو پہچان گئے جناب یوسف، وہ نہیں پہچانے، جناب یوسف نے کو اور پیمانہ زیادہ کر کے نا کلو کا 1.25 کلو جیسے ہوتا 1.25 کلو کر کے دیا، اور بعد میں چپکے سے جو ان کے پیسے تھے وہ بھی سامان میں رکھ دیے۔ سوال جواب ضرور کہاں سے ہے؟ اچھا پیغمبر یعقوب کے بیٹے ہو، یہ ہے وہ، اچھا کتنے بھائیوں کا 12 تھے، ایک کہاں گیا کہ ایک کو بھیڑیا کھا گیا، اچھا اور دوسرا کہاں ہے، تم تو 10 ہو، تو اس کو چھوڑ گیا کہ اگلی دفعہ لے کر آنا، اگلی دفعہ لے کر آؤ گے دیکھو تو میں کتنا اچھا ناپ تول دیتا ہوں، یہاں پہ کتنا اچھا سامان دیتا ہوں، لے کر ضرور آنا، ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا، اناج نہیں دوں گا، لے کر آنا۔ واپس آئے، بابا کو بتایا، بابا یہ دیکھیں کیسا اچھا تھا، اب جب کھولا کل ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے، لیکن یاد رکھیے بابا اب اس نے منع کر دیا عزیز مصر نے کہ اب اناج نہیں دوں گا جب تک اس کو نہیں لاؤ گے، کہا مجھے ڈر ہے اس کو بھی بھیڑیا نہ کھا جا رہا ہے، لیکن خیر بھائیوں نے بڑا اصرار کر آگے جناب یعقوب بھی کچھ تو سمجھتے تھے، اچھا جاؤ اللہ کے حوالے کیا، جاؤ لے کر جاؤ، لیکن دیکھو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، 11 بھائی ہیں نا، نظر لگتی ہے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یقین جانے اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ کتنے اس میں راز ہیں، اور میں آپ کو خود بتاتا کہ اس کے کیسے تجربات ہم نے دیکھے کہ الگ الگ داخل ہونا، ایک ساتھ جاؤ گے نظر دیکھے کہ لوگوں کی، میرے بیٹوں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ساتھ جاؤ گے تو نظر لگ جائے گی، ایک دروازے سے نہ جانا۔ یہ خیر داخل ہوئے، مختلف دروازوں سے اس میں داخل ہوئے، اور جناب یوسف نے بنیامین سے گاؤں میں ملا، اکیلے میں بتایا کہ نہیں میرا بھائی ہے، اور جناب ہو گئی بات نہیں ہے، وہ پورا جو پروردگار نے کہا تھا کہ جس طرح سے کسی نے ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبے کے تحت روک لیا بنیامین کو۔ اب جناب وہ 10 بھائی رو رہے بھائی ہمیں رکھ لو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، جس کے سامان سے میرا سامان نکلا وہ رکھوں گا تو میں اسی کو اور کسی کو۔ اب وہ روتے پیٹتے کیسے جائیں، تو لاوی وہ بھائی تھا کہ جس نے کہا میں نے قسم کھائی کہ میں مصر نہیں چھوڑوں گا، یا تو بنیامین کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یا میرا باپ یہاں پر آئے گا،
یا اللہ میرے لیے حکم نافذ کر دے، کیونکہ میں اپنے باپ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا بنیامین کی، میں اپنے باپ سے وعدہ کر کے آیا تھا، قسم کھائی تھی میں نے، اور اب میں قسم کھاتا ہوں کہ مصر نہیں چھوڑوں گا جب تک بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں اور جب تک اللہ میرا فیصلہ نہ کر دے۔ تو یہ لاوی کا ایک وہ مردانہ فیصلہ تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں اب اپنے باپ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں، تم جاؤ۔ یہ لاوی جو تھا یہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں یہی رہوں گا۔ خیر ان کے بڑے تفصیلی واقعات ہیں جناب لاوی کے۔ اب یہ 10 بھائی گئے تو پھر روتے پیٹتے گئے کہ بھئی اب 9 رہ گئے، اب تو 2 وہ، ایک یہ لاوی بھی رہ گیا، اب کہا بابا سے ہم کیا کریں؟ خیر کہا کہ صبر کروں گا، اچھا جاؤ پھر جاؤ ڈھونڈو۔ اب یہ تیسرا سفر، 4 سفر ہیں یوسف کے بھائیوں کے مصر کے 4 سفر۔ پہلا سفر سامان لے کر آئے، دوسرا سفر بنیامین کو ساتھ لے کر آئے، تیسرا سفر جب جناب یعقوب نے پھر بھیجا، پھر جاؤ ڈھونڈو یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، شاید کچھ سمجھ لے۔ اب تیسرا سفر کیا، تیسرے سفر میں ہم جب روتے پیٹتے پہنچے، خط بھی لے کے پہنچے، تو یوسف نے یاد رکھ کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ۔ اب سارے بھائی چونکے تم یوسف ہو، کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ خیر معافی طلبی کہا جاؤ آج کے دن تم پہ کچھ نہیں، معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا، میں اللہ سے بھی دعا کروں گا تمہیں معاف کر دے، جاؤ۔ کہا کہ بابا کی حالت یہ کہ اچھا یہ میرا پیراہن لے جاؤ، میرا کرتا قمیض کہ لے جاؤ، اور لے جا کے میرے بابا کی، اپنے بابا کی آنکھوں میں مل دینا، نور واپس آ جائے گا۔ ایسا ہوا؟ دیکھیے اب تضاد ہے ایک ہی سورے میں نا، بظاہر تضاد ہے۔ بظاہر تضاد کہاں پر آیا؟ ایک جگہ جناب یوسف علیہ السلام نے زندان میں جو رہا ہو رہا تھا اس سے کہا تھا جا کے حاکم کو یاد دلانا میرے بارے میں، وہاں کیا ہوا؟ مزید اور زندان کاٹو۔ اس سے کیوں کہا؟ ہم سے کیوں نہیں کہا؟ جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں، دیکھا اللہ کے سوا غیر سے مانگا تھا، اور جناب یوسف کو ترک اولا کی بنا پہ اور مزید جیل میں رہنا پڑا۔ اب ادھر دیکھیے یہاں کیا فرما رہے ہیں، یہ میرا پیراہن لے جاؤ، بابا کی آنکھوں سے لگا دینا، نور واپس آ جائے گا۔ تو یہاں بھی تو ترک اولا ہو گیا نا اس حساب سے کہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کی؟ وہ بھی پیغمبر ہے، اللہ سے دعا کرتے۔ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے بھی کہا یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور بچوں نے آ کے وہ کرتا لگایا، یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی، کرتا آنکھوں سے مس ہوا، نور واپس آ گیا۔ نور آپ سمجھ میں آگئی بات؟ بس اس کا مطلب ہے کہ مقام میں فرق ہے، مقام میں فرق ہے۔ آئیے اب یہ 4تھا سفر کب؟ جب جناب یعقوب بھی اب ساتھ، اب خبر مل گئی نا، اب یہ سب کے سب چلے، اور جناب یوسف علیہ السلام تخت پر ہیں یا اپنی سواری پر ہیں، جناب یعقوب اتر گئے، بیٹے اتر گئے، سب اتر گئے گھر والے، جناب یوسف اپنی سواری سے نہیں اترے۔ پروٹوکول کا تقاضا تھا، کیا تھا؟ پروٹوکول کا تقاضا۔ دیکھیں یہاں تک لانے کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی آپ سے، پروٹوکول کا تقاضا تھا، ظاہر ہے کہ عزیز مصر ہیں لہذا نہیں اتر سکے۔ بعد میں جو بھی ہوا، ملے گلے ملے، ہاتھ چومے بول رہے، لیکن خیر جناب اب ہوا یہ کہ جبرائیل آ گئے، ذرا ہاتھ تو بلند کیجئے۔ جناب یوسف نے ایسے ہاتھ بلند کیا، دیکھا آستین سے نور نکل گیا، آستین سے حیران ہو گئے جبرائیل، یہ کیا نور امین، یہ کیا تھا؟ کہا یہ رسالت کا نور تھا، آپ تو نبی ہیں، اب آپ کے صلب میں نبوت خط، آپ کی اولاد میں نبوت خط، کہاں گئی نبوت جانتے ہیں؟ لاوی کی نسل میں اللہ نے دے دی، جس نے 2 مقامات پر نبی کے مدد کی نیت کی تھی، اللہ نے اس لاوی کو، جناب موسیٰ لاوی کی نسل، 70,000 انبیاء لاوی کی نسل میں، کتنے انبیاء؟ 2 بار نبی کی مدد کی، اور وہ نبی جو زندانوں میں رہا، سب رہا، صرف ایک ترک اولا ہوا، کیوں؟ باپ کے لیے اترے کیوں نہیں؟ باپ کے لیے، اب یہ ہے ماں باپ کا مقام، والدین کے حقوق، یہ سمجھ میں آگئی بات؟ کتنے ہی بڑے بن جاؤ، ماں باپ ہوتے ہیں، سبق کو یاد رکھنا۔ انبیاء کو بھی اللہ نے ترک اولا کی سزا دی، باپ تھا، اترے کیوں نہیں سواری سے؟ عزیز نہیں، بادشاہ تھے، جو بھی تھے، باپ کے لیے اترنا چاہیے تھا۔ اس تیسری بات پہ ترک اولا میں کیا ہوا؟ نبوت اولاد سے گئی، کہیں بھی پڑھ لیجیے گا یہی لکھا ہے، اس میں شیعہ سنی نہیں ہے، شیعہ سنی نہیں ہے، جناب یوسف کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جناب یوسف کے بہت سارے بیٹے جن کے نام بھی لکھے،
نبی کوئی لاوی کی نسل سے 70,000 نبی، یہاں تک کہ جناب موسیٰ ہو، داؤد ہو، جناب سلیمان ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب یونس، سب کے سب لاوی کی نسل میں. ایک مدد کرنے پہ، 2 بار نبی کی مدد کرنے پہ، یا 2 بار نبی کے لیے اپنی غیرت کا اظہار کرنے پر اللہ نے یہ انعام دیا کہ لاوی کی نسل میں 70,000 انبیاء کو رکھ دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس موقع الگ ہے، وہاں ضرورت نہیں تھی اس سے کہنے کی. کس سے؟ وہ جو رہا ہو کر جا رہا ہے. ضرورت نہیں تھی آپ کو کہنے کی. آپ نے کیوں بات کی، کیوں کہا اس نے؟ زیادہ تر کیا اولا ہو گیا. جیسے ایک مثال دیتے ہیں، 2 ناصر اشارہ دیا تھا نا، آج موقع ہے. اب یہ تاکہ دلیل مل جائے اس بات کی. سوال تو ہے نا ابھی آپ کے ذہن میں، سوال حل نہیں ہوا، سوال اب حل ہوگا. جناب یونس علیہ السلام میں 2 آدمی ایمان لائے، ایک عابد اور ایک زاہد. ایک عابد اور ایک عالم. معذرت، ایک عابد اور ایک عالم. عابد ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، عالم غور و فکر سے بھی کام لیتا تھا. اور یاد رکھیں کہ عالم کا تفکر رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے 70,000 رکعت کا زیادہ ثواب ہے عالم کو. ہاں مطلب واجبات میں بھی نہیں سوتا رہے، پھر تو وہ عالم ہی نہیں ہے نا جو واجبات میں بھی سوتا رہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. مراد یہ کہ غور و فکر کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. عابد جو ہے وہ ٹھکا ٹھک اچھا کام کر رہا ہے، برا کام نہیں کر رہا. لیکن دیکھیے فرق آپ کو بتائیں، عابد کے پیش نظر ہے اس کی اپنی نجات. جتنی بھی عبادت کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے بھائی؟ اپنے لیے کر رہا ہے عبادت. جو بھی دوسرے کو تو نہیں دے رہا اس کا ثواب، اپنے لیے. بس جتنی عبادت کر رہا ہے اپنے لیے، اپنی نجات، اپنی نجات. اپنی یہ کروں یہ ہوگا، یہ کروں یہ ہوگا، درجہ بلند ہوگا. بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. اللہ دے گا اس کو، کیوں نہیں دے گا؟ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لیکن پیش نظر ہے اپنی نجات. پیش نظر کیا ہے؟ اپنی نجات. کرے گا اللہ. عالم کے پیش نظر معاشرے کی نجات. کون بہتر ہوا؟ عالم کے پیش نظر کیا ہو کہ اگر عالم ہے، شرط یہ ہے اگر عالم ہے، دنیا پرست نہیں، دہریہ نہیں، عالم ہے تو پھر اس کے پیش نظر کیا ہوگا؟ معاشرے کی. اسی نے کہتے ہیں روایات میں کہ عالم ایک معاشرے کا باپ ہوتا ہے. باپ کی حیثیت، لوگ مانے نہ مانے لیکن اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. وہ جو بات کرے گا سب کے لیے کرے گا. وہ دوسری ادھر ادھر کی تمام خامیوں سے، خرابیوں سے پاک اور مبرہ ہوتا ہے. جو اور خرابیاں آج کل معاشرے میں آ گئی ہیں، یہ اگر عالم میں آ گئی تو وہ عالم نہیں ہوتا میرے بھائی. پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں کیا کہوں کیا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. عالم کے لیے سب کیا ہوں گے؟ برابر، عدالت سے کام ہے. اس کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی. وہ چاہتا ہے معاشرے کی نجات. وہ عابد کیا چاہتا ہے؟ اچھی بات ہے، عبادت سے بھاگنا تھوڑی ہے میرے بھائی. معاشرے کی نجات نہیں کر سکتا، اپنی تو کر لے بھائی. عبادت کا تک عبادت کو وہ نہیں ہے کہ مذمت نہیں کی گئی ہے، بس یہ بتایا گیا کہ عابد کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ اپنی نجات. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، انسان خود ہی اپنی نجات کا سامان کر کے لے جائے بھائی. چلو نہیں کر سکتا وہ اپنے لیے تو کر لے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن فرق بتا رہا عالم اور عابد کا. اگر ایسے عالم نہ ہوتے تو معاشرے کی نجات کیسے ہوتی؟ آج بھی زمانہ گواہ ہے نا کہ معاشرے کی فکر کرنے والے، جامع انسان کے فکر کرنے والے عالم نہ ہوتے تو اب تک یہ سامراجی، طاغوتی، شیطان، گدھ یہ سب پوری انسانیت کو کھا چکے ہوتے. ختم کر دیا ہوگا انہیں نے. سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ عالم. عالم عالم رکاوٹ بنا ہوا ہے. باقی سب نے گھٹنے ٹیک دیے. ادھر سے آرڈر آتا ہے، ادھر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے نا. سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ فکر نہیں کریں، آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ امتحان ہے، چھوٹے بڑے آتے رہتے ہیں. 40 ہے، جس کا ہے وہ خود ہی سارے انتظام کر دے گا انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ جو ہمارے علماء کرام ہم سے بھی رابطے میں سب ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے انشاءاللہ. دیکھیں وقت سے پہلے کوئی دعوے کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، بے فکر رہیے آپ. کیونکہ
انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگی. یہ امتحان کیوں مسائل کرٹیکل پیدا کر دے گی ہمارے لیے نا, پیچیدہ کر دے گی, پیچیدہ کہ ہر طرف سے پھنسانے کی کوشش کرو. اب میں آپ کو کیا خدمت عرض کروں کہ کیسے کیسے منصوبے پر سے پردہ تیار ہے. کچھ بھی راستے میں بھی خود کرا کے کہا جا سکتا ہے, دیکھا ہم نے منع کیا تھا, سمجھ رہا. یہ شیطانی دماغ, خمینی ابو شکل نے اس کو شیطان بزرگ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. یہ ایسے شیطان ہے, ایسے شیطان ہے کہ ہر چیز میں اپنے لیے خانہ خالی رکھتے ہیں. یعنی آپ کے اوپر ہی ڈالیں گے, کیا کریں گے یہ, ہم نے تو بات ایسے, ہم نے تو کہا اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا. یہ نہیں کہ کوئی خوف ہے, اس لیے کبھی کچھ معاملات چل رہے ہیں, دعا کریں معاملات خدا نے چاہا بہتر رہیں گے, ورنہ امتحانات دیتے آنے, امتحانات دیتے رہیں گے, کوئی مسئلہ. ہم گھبرانے والے نہیں, نہ میدان چھوڑنے والے. سلام دیں گے محمد آل محمد پر. بات ہو رہی ہے عالم کی, اور عابد کی بات دو ایمان لائے تھے, اور بار بار عابد کہتا تھا بس عابد میں کوئی نہیں سیدھا ہونے والا, بد دعا کی, بد دعا کی. عالم بار بار ہوتا تھا صبر کر لو, صبر کر لو, شاید کوئی ایمان والا نکل آئے, شاید کوئی ایمان. لیکن جناب آخر جناب یونس علیہ السلام دعا کی, پروردگار اب ان میں تو جانتا ہے کوئی ایمان لانے والا نہیں, اور انہیں نے اذیتوں کی انتہا کر دی مجھ پر, اور یہ میرے ساتھ کوئی آدمی ایمان لائے ان پر, اب تو ان پر عذاب بھیج دے. اللہ نے بھی وعدہ کر لیا, چلو ٹھیک ہے, ہو گیا. علامات 3 دن بعد ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے. اب عابد نے کہا چلیے 3 دن بعد عذاب آ رہا ہے, ہو گیا اللہ کا وعدہ, نکلیے. جناب اس نے کہا چلو بھائی نکلو. عالم نے کہا نہیں بھائی ٹھہر جائیے, تیسرا دن ہے نا, 30 دن تک انتظار تو کیجئے, پھر چلیں گے. چلیے بھائی ہو گیا نا, کہ جب ہو گیا تو چلو. جناب یونس نے بھی عابد کی بات مانی کہ بڑا عبادت گزار ہے, چلو بھائی نکلو. عالم نہیں گیا. یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے, سب جگہ سمجھے, شک میں نہ پڑ جائیے گا, ایسا ہی ہے. یہی جو میں بتا رہا ہوں تمام مکاتب میں یہی ہے قصص انبیاء میں, کہ وہ عالم جو تھا وہ نہیں گیا. اس نے کہا نہیں, میں اپنی قوم کو ایسے نہیں چھوڑ کے جاؤں. جناب یونس نکل گئے. ترک اولا کیا ہوا یہاں پہ, کوئی غلط کام نہیں کیا, مکروہ کام بھی نہیں کیا. بھئی اللہ کا حکم آ گیا کہ وہ وعدہ ہو گیا, عذاب بھیجوں گا, عذاب ہوگا. نہیں, اللہ کی مرضی معلوم کرنا تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں, جاؤں یا مرضی معلوم کرنا تھی. مرضی معلوم کیوں نہیں کی اللہ کی, اللہ کی مرضی معلوم کرنا ضروری تھا. مرضی معلوم نہیں کی. وہ وہاں کیا ہوا, یہ تو چلے گئے. ادھر یہ ہوا جناب کہ قوم جو تھی تیسرے دن جب نشانیاں میں نے بتا چکا, نشانیاں آتی, وہ ساری نشانی آ گیا, عذاب یہاں تک آ گیا. اب یہ قوم جو تھی اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا نبی کے ساتھ, اور جناب عالم کے پاس جمع ہوئے کہ اللہ جانتا ہے ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, چلو نبی کو ڈھونڈنے. تو نبی تو گئے, کہا ہماری راستہ نکالو. کہا مجھے خود نہیں معلوم, لیکن چلو اللہ کو پکارتے, چلو صحرا میں چلو. پوری 1 لاکھ, قرآن نے کہا 1 لاکھ کا شہر, آج کے حساب سے 10 کروڑ. ایوریج نکالو نا, 1000 سال پہلے ایوریج نکالو نا, تو کروڑوں کا شہر. اتنا بڑا کوئی شہر ہی نہیں. قرآن میں صرف اسی کی آبادی لکھی اور کسی شہر کی آبادی لکھی 1 لاکھ. 1 لاکھ کا مطلب انداز لگائی اس زمانے میں کتنا بڑا شہر. پورا شہر صحرا میں آ گیا. اب وہ عالم کہتے ہیں مرد الگ ہو جاؤ, عورتیں الگ ہو جاؤ, اور جو شیرخوار بچے ان کو ماؤں سے جدا کر دو, تاکہ وہ چیخیں, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں. آپ سوچیں جب ان بچوں کی فریاد نے یہ کام کیا, غزہ کے معصوموں کے فریاد آپ کے خیال میں ضائع جائے گی؟ نہیں ضائع جائے گی. اطمینان رکھو, ضائع جانے والی نہیں ہے معصوم بچوں کی فریاد. اللہ کے قانون کے خلاف ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان معصوم بچوں کے ٹکڑے اڑ رہے ہوں. جب مسلمان نہیں ہو کسی کے بھی ہوتے بھائی, وہ فریاد ٹکراتی ہے. ابھی دیکھیے کیا کیا غیب سے ظاہر ہوتا ہے. اطمینان رکھیں. میں بڑے یقین کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں. اطمینان رکھیں, مجھے کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوئی. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ جہاں ساری طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مشیت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس منبر سے میرا یقین ہے. ایسے میں بات نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم میرا یقین کہ جہاں ساری انسانی طاقتیں بے بس ہوتی ہیں وہاں سے مشیت کی طاقت کی پہلی حرکت شروع ہوتی ہے. اس لیے بے فکر ہو. میں بے فکر رہتا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ہے, طاقت ہے نا, اس پر تکیہ ہے ہمارا, اس پر تکیہ ہے. اور جس کو اس نے پردے غیب میں رکھا ہے اس پر ہمارا تکیہ ہے. اطمینان رکھو.
کوئی پریشانی کی بات نہیں. بس اب یہ بچوں کو الگ کر دو, جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دو. اب فریاد کرو اللہ کی بارگاہ. اب سب نے چلانا شروع کیا, معبود ہم گناہگار ہیں, ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. ایک ہی قوم قرآن کہتا ہے کہ جس پر سے عذاب کو ہم نے ڈال دیا, یہاں تک آ کے عذاب واپس چلا گیا. خوش ہو گئی قوم, سجدے میں چلی گئی, ایمان لے آئی. اب ڈھونڈ رہے نبی کہاں ہے, نبی کو راضی کرو. نبی تو مچھلی کے پیٹ میں. نبی کہاں ہے, مچھلی کے پیٹ میں نبی تو. کیونکہ جب کشتی ڈگمگانا شروع ہوئی, سب جانتے تھے کہ یونس تو بڑے نیک آدمی ہیں, مقدس آدمی ہیں. یونس نے کہا بھائی میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے, مجھے نکال دو, تم بچ جاؤ گے یہ مچھلی کے منہ سے جو کھلا ہوا ہے نا. وہ چاہتے تھے باقی کو پھینکو گناہگاروں کو, کہا نہیں میں ہی ہوں بھائی, مجھے پھینک دو. جناب یونس سمجھ گئے تھے نا کہ اب اللہ کی طرف سے ہی آ گیا, اشارہ آ گیا. یونس کیوں چھوڑا قوم کو, کیوں چھوڑا؟ گئے پیٹ میں. کتنے عرصے رہے مجھے نہیں معلوم, 6 مہینے کی مشہور ہے, ورنہ لوگ کہتے ہیں زیادہ. پھر 12 جو بھی تھا, اتنے عرصے رہے کہ جب مچھلی نے اگلا ہے, دعا کی تھی نا مچھلی کے شکل میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیہ کریمہ کے بڑے فائدے ہیں, اس کو ورد زبان رکھا کیجئے. میں نے پہلے بھی کبھی کہیں کہا تھا, کم از کم ایک تسبیح جب موقع مل جائے نا, دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں. بڑی اس کے کرامات ہیں اس آیت کی خود. تو وہ جناب دعا پڑھ, وہ دعا تعلیم دی جبریل نے, وہ جناب پڑھ کے باہر نکلے بے دم مہینوں میں. ہل کے پانی نہیں پی سکتے تھے, کچھ کھا پی نہیں سکتے. تو اللہ نے پہلو میں کدو, جس کو آپ کدو کہتے ہیں, کدو کی بیل اگا دی. اسی سے کھاتے تھے, منہ کے اوپر رہتی تھی, وہ پانی پیتے تھے, وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, یہاں تک کہ جناب یونس صحت طاقت والے کو دیکھا کہ وہ بیل سوکھ گئی, سوکھ کے ختم ہو گئی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب یونس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کیا ہوا, میرا ساتھ دیتی تھی, یہ تو مر گئی. مشیت کی آواز ہے, کیوں یونس کیا ہوا, کیوں روتے؟ کا پروردگار میرا ساتھ دیا, اتنے دن تک میں نے اسے کھایا ہے پیا ہے, اور یہ مر گئی ختم ہو گئی, تو اس کو مجھے دکھ ہے. کہا بس میرے 1 لاکھ لوگوں پہ رحم نہیں آیا, وہ بھی تو میری مخلوق ہے نا. اب یہاں سے ایک نتیجہ اور میں نے آپ کو دے دیا کہ دیکھیے اللہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ اتنے بدبخت جو ہمارے سروں پر پڑے ہوئے ہیں نا, تو یہ واقعے کو یاد کرو کہ پروردگار چاہتا ہے یہ سیدھے ہو جائے, سیدھے ہو جائے, سیدھے ہو جائے. جب بالکل سیدھے نہیں ہوتے تو پھر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات, ان پہ ترس کیا ہے. میری مخلوق ہے یونس, میری مخلوق, میں نے خلق کیا. تو کبھی اس پہلو سے بھی غور کیا کرے کہ ہماری کتنی خطائیں ہیں جس پہ پردہ پڑا رہتا ہے نا. اتنا مہربان ہے وہ کہ ان میں سے کچھ بھی لوگوں پہ ظاہر ہو جائے تو کہیں منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. انصاف سے بتاؤ, ایسے ہی ہے نا, اتنا مہربان ہے وہ. دنیا کو ذرا سی آپ کی بات معلوم ہو جائے, آج کل تو سوشل میڈیا دیکھو آپ کا کیا تماشا بناتی ہے, بنانے کو چھوڑتا ہے, کوئی نہیں چھوڑتا. خوب دنیا میں تماشا بنا کے جو نہیں ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں, تو جو ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے کہ نہیں. لیکن وہ ستار نہیں, وہ ستار جس کا نام ہے, اس کے نام میں سے ایک نام ہے ستار, چھپا کے رکھتے میری مخلوق, میری مخلوق. اس کی عزت رکھو, اس کی عزت رکھو, پردہ رکھو. کہتے کہ قیامت کے دن بھی پردہ رکھے گا. پردہ اسے کہ بعض دعا میں پروردگار اس دن میرا پردہ رکھنا جس دن سب کے پردے فاش ہو جائیں گے نا. اس لیے نصیحت کا بھی یہ جملہ یاد رکھیے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آپ نے دیکھا ایک عابد تھا, ایک عالم تھا. اس عالم کی وجہ سے قوم کی نجات اللہ نے کر. اس نے راستہ دکھا نا, چھوڑ کے نہیں گیا کہ نہیں میں اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. خیر جناب یونس واپس آ گئے, قوم ان کا استقبال کیا, سب ہوا, سب کچھ ہوا. لیکن بات تو معلوم ہوگی کہ نصرت کرنے والوں کے بھی درجے ہیں, الگ الگ درجے ہیں. بس یہاں پہ جناب یوسف کے واقعے میں بھی یہی سبق دیا گیا کہ جہاں آدمی سے کہا ہے کہ یاد دلا دینا, وہاں اللہ کی مرضی معلوم کی تھی. اللہ نے اس کو بلا دیا, جاؤ بھول جا. بلکہ قرآن میں تو شیطان نے اس کو بلا دیا, جاؤ, اس کو یاد ہی نہیں. جناب یوسف کا ذکر کریں, اور وہاں پر جانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ساتھ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرتا میرے بابا کے, وہاں وہ پیغمبری کا کرتا ہے, پیغمبری کی زبان ہے, پیغمبر کا لباس ہے.
اور ادھر سامنے بھی پیغمبر ہے، لہذا ایک ہی سورے میں آپ کو 2-3 چیزیں بظاہر تضاد نظر آئے گا، لیکن اصل اصول کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے تو مانگتے رہو فرعونوں سے مدد، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے، جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پھر غیر کو نہیں پکارنا۔ جب اللہ کی مرضی ہے کہ غیر کو پکارو تو جناب عیسیٰ بھی پکاریں گے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جناب سلیمان بھی پکاریں گے۔ یا کہیں ہے اللہ کے رضا کی بات ہے؟ نہیں ہے نا، ایسی بات ہے نا جیسے جناب یوسف کی بات ہے، لیکن اللہ کی رضا ساتھ ہے۔ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے گا؟ کون ہے جو یہ کرے گا؟ کون ہے جو وہ کرے گا؟ ایسا ہے، عجیب ہے۔ آصف برقیہ نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، ایک اسم اعظم، ایک 70 کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے اسماء اعظم کتنے، مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی بتا سکتا ہوں جو میں روایات میں پڑھتا ہوں۔ تو جس کے پاس ایک اسم اعظم ہے کتاب کے تھوڑے سے علم سے، ایک جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، اس کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ کوئی کہتا ہے 9، کوئی کہتا ہے 13، کوئی کہتا ہے 15، کوئی کہتا ہے 17، کوئی جاتا ہے 70 تک۔ اور ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے سب سے پوشیدہ رکھا، ایک اسم اعظم، وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی میں روایات کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی کس کی بات کر رہا ہوں؟ روایات کی۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے، ان میں سے کیا صحیح ہے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ایک اسم اعظم تھا آصف برقیہ کے پاس، تو اس نے کمال کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو اللہ کے بندو رسول معراج کا سفر کر رہا ہے، سارے پورا کتاب کا علم، اس کتاب کا علم جس میں پورے آسمان و زمین و کائنات کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہہ رہا ہے نا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان، یہ سارا علم اللہ کے رسول کے سینے میں، اور جو کچھ اللہ کے رسول کے سینے میں ہے اس کے لیے اللہ کا رسول خود ارشاد فرما رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مجھ تک پہنچنے والے دروازے کا نام علی ہے۔ علی 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 علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور بلند آواز سے ایک صلوات الہی سروا دیجئے محمد علیہ جی، آسان ہو گیا مطلب ایک ہے۔ اچھا یہ وہ حدیثیں جو بھائی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں سب جگہ ہی ہیں، اب کوئی زبردستی کے لائق ثابت لگا لے تو ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں بھائی۔ یہ تو ہے نا کہ شہر میں داخل ہونے کا دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ اس پر ہم پہلے مجلس پڑھ چکے، وہ تکرار نہیں کریں گے، جس میں ہم نے بتایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت کی تشریح ہمیں یاد ہے، ہم نے پوری کی تھی، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں دروازوں پر مسجد کے، اللہم افتح لی ابواب رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، رحمت ڈھونڈ لو دروازہ خود ہی مل جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ میں نے دیکھا نہیں تھا، معاف کیجیے گا، ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علیہ محمد پر۔ تو بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم، میں اس زمانے میں نہیں تھا کہ علی نے کیا 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 نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے علی کو علم ایسے بھرایا تھا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے بعد مولا بھی بنا رہا ہے، اپنے بعد وسیع بھی بنا رہا ہے، اپنے علم کا وارث بھی بنا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ رکھ لے کچھ چھپا دے، کچھ دے دے کچھ چھپا دے، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ جیسے کتاب میں سارے عالمین کا علم ہے، ہم کا علم تو ہے مگر رسول کو سارا علم نہیں۔ ارے تو بھائی کتاب بھیج دے گا، معاذ اللہ فائدہ، کتاب کیوں بھیجی جائے؟ کہیں سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، کتاب ہے تو معلم بھی ہونا چاہیے، جب معلم ہے تو اس کو پورا نہیں آئے گا آپ کو کیا پڑھائے گا؟
ایسا کسی کو معلم رکھ دے جیسے ماشاءاللہ آج کل ہے، اس کو خود ہی کچھ نہیں آتا، وہ کہتا ہے پرواہ نہیں کرو، پاس میں کراؤں گا، جیسے میں پاس ہوا ویسے تجھے بھی پاس کرا دوں گا، بے فکر ہو جائے۔ میں نے خود سنا، انہوں نے کہا استاد یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ کیا دیکھتے ہیں، تو پاس ہونا ہے نا، پاس کرا دوں گا، جیسے میں پاس ہوا تجھے بھی پاس کرا دوں گا۔ آج کل آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ 200% لے رہا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ 200 پہ رہ بات، ورنہ وہ 400% لے لے گا، آپ کیا کر لیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں وہ بھی وقت آنے والا ہے کہ ٹوٹل نمبر ہوگا نا 400 تو کہے گا 500 دے مجھے، بھائی 400 دے، بھائی تو دے دینا، تیرا کیا جانا ہے، باقی ہم نپٹ لیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر بھی ایسے بیٹھے ہوئے سارے، ہمارا دفاع کرنے والے بیٹھے ہوئے، ہمارے اوپر بھی ہمارا دفاع کر، یہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر کی ڈگری کی ایک قیمت، انجینئر کی ایک قیمت، جس کو بننا بن جاؤ، پیسے زیادہ ہے، پیسہ دو، ڈگری لو، مزے کرو، ڈاکٹر بنو، لوگوں کا بیڑا غرق کرو، مریضوں کا کھانا خراب کرو۔ ہاں پول کب کھلتا ہے؟ جب باہر جاتے ہیں، باہر والے دوسری فلیٹ سے واپس بھیجتے، کچرا اپنے پاس رکھو، یہ بھی میں دیکھ چکا ہوں، یہ منظر بھی میرے سامنے ہوا ہے، ملک کا بھی نام جانتا ہوں، جس کو سے بھگایا گیا، سب کو بھگا بھائی، یہ ڈاکٹر بھیجے تو نے یہاں سے تو بھیج دیے پیسے لینے کے بعد میں آگے وہ لڑنے، اب ہم نے اتنے پیسے دیے تھے، ہم تو واپس آ گئے، پیسے دے کے گئے تھے نا، کتنی سیٹیں آئی ہیں، چلو دے دو، چل بھائی 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ اور چلے گئے خوشی خوشی۔ ماں کیا سمجھاتا ہے سول ہاسپٹل حیدرآباد ہے، ماں کیا سمجھاتا سول ہاسپٹل کراچی ہے، ماں کیا سمجھاتا جناح ہاسپٹل ہے کراچی کا، عباسی شہید ہاسپٹل ہے کراچی کا، وہ تو نہیں ایک دو دن میں دیکھ لیا، وہ بھائی ہے تو سارے مفت ہو رہے ہیں، وہاں بھی چاہ رہے تھے کسی کو پیسہ دے دلا کے، کوئی بات تھوڑی تھا، وہاں تو مصیبت ہو جاتی، جب اگلی فلائٹ ہوتے چلو بھائی کھیپ لے جا جہاں سے آئی تھی وہیں جا کے پھینک دے ادھر ہی کوڑے، انہوں نے کہا بھئی یہ ٹھیک ہے یہاں مل رہا صحیح ہے، میں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو کوئی خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اس قوم پہ ترس کھاؤ، ان کے بچوں پہ ترس کھاؤ، بے رحم لوگوں، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے، نہ تمہیں ان معصوم بچوں کا خیال ہے جن کے پیروں میں جوتی نہیں ہے، جاؤ دیکھو گاؤں دیہاتوں میں حال کیا، بکواس کرتے ہو، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جیسے تم نے پتہ نہیں کیا سبزے اگا دی ہے، دودھ کی نہریں باندھی، جاؤ دیکھو، ہم صبح شام جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا حال ہے ان بیچارے غریبوں کا، جن پر تم فرعون بن کے مسلط ہو، بیٹھ گئے ہو، آواز چیخ نہیں مار سکتے ہو، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے خلاف آواز اٹھا لوں، لیکن کیا سمجھتے ہو مشیت خاموش رہے گی؟ ابھی دیکھو جب ڈنڈا چلے گا پھر تمہارا کیا ہوتا کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ختم کیا میں نے بیان، تقریب میری ختم ہو گئی، بس عزیز سمجھ میں آئے؟ جو انصار ہیں وہ یہ، اب جن انصار کو حسین کہیں کہ میرے نانا کو ایسے نہیں ملے، جب نانا کو ایسے نہیں ملے تو کسی کو بھی نہیں ملے، میں بھول بھی جاؤں یاد دلائیے گا، کل اسی جملے سے شروع کروں گا کہ کیوں کہا ایسا، کیا وجوہات کی بنا پہ کہا کہ میرے بابا کو نہیں ملے، میرے بھائی کو نہیں ملے، جیسے مجھے ملے، کل یہیں سے ماشاءاللہ ایسے انصار تھے حسین، کہتے ہیں کسی کو نہیں، میرے ناصروں مجھے تم پہ فخر، اور جب ان کو نہیں ملے تو اس کا مطلب طول تاریخ میں کسی کو بھی نہیں ملے، کسی نبی کو نہیں ملے، میں نے گنتی بتا دیا آپ کو، 12 13 7 5 9 8 6، بس اس سے زیادہ کہانی آگے نہیں گئی۔ حسین ہے جس کے پاس 72 میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں خود لکھ چکا ہوں 150 سے زیادہ کے نام، 2 جلدوں میں کتاب نے اپنی انصار حسینی 2 جلدوں میں لکھی، اس میں میرے 150 کے قریب نام ہے، اور صرف مردوں کے نام، خواتین جو لشکر حسین نے اکٹھا کیا تاریخ بشریت میں کوئی اکٹھے نہیں کر سکا، کسی کے پاس ایسے لوگ نہ ہو، ایسا لشکر تھا حسین کے پاس، جہاں غلام اور آقا میں فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زہیر بن قین کس درجے پہ ہے، جون کس درجے پر ہے۔ اب میں سیدانیوں کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن کنیز کا نام لے سکتا ہوں کہ اندازہ تو لگاؤ کہ فضہ کس درجے پہ ہے، کس مقام پہ ہے فضہ، جنہیں فاطمہ کی بیٹیاں اپنی ماں کہتی ہو، اب تو بات واضح ہو گئی، مقایسہ تو میں نہیں کر سکتا نا،
اولاد زہرا کے ساتھ جناب فضہ کا، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ فضہ کا مقام تو دیکھو کہ اولاد علی و فاطمہ سے اپنی ماں کا مقام دیکھو، یہ کنیزوں کا ہے، کتنی کنیزوں کا ذکر ہے۔ یہ چوتھی مجلس ہر سال جہاں تک مجھے یاد ہے، اس کنیز کے نام وقف کرتا ہوں جو عرب نہیں ہے، جو شروع سے علی کے گھر میں نہیں ہے، جس نے فاطمہ زہرا کو نہیں دیکھا، علی کو نہیں دیکھا، جو چند سال پہلے آئی ہے اور جناب شہر بانو کے ساتھ آئی ہے۔ شیری نام ہے نا، شیری عرب نام تھوڑی ہے، شیری تو عجم نام ہے نا، عرب نام ہی نہیں ہے شیری، شیری تو فارسی کا لفظ ہے، لیکن شیری جناب شہر بانو کے ساتھ آئی ہے نا۔ جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ وصال فرماتی ہیں حسین آزاد کر دیتے ہیں جاؤ، لیکن چند دن رہ کر اس کا یہ حال ہو گیا، یہ کہتی ہے مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، میں یہی رہوں گی آپ کے بچوں کی خدمت کروں۔ حسین فرماتے نہیں، تم شہر بانو کی کنیز تھی، اب حق یہ ہے کہ تم آزاد اور اطمینان رکھو، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ بقیہ زندگی اطمینان سے گزارو، قطع زمین بھی دیں گے، زاد راہ بھی دیں گے، زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی دیں گے، تم جاؤ آزاد۔ دیکھتی ہے کہ بارہا اصرار کے باوجود حسین نہیں راضی ہو، تو اس کے بعد کہتی ہے اچھا مولا میں چلی جاتی ہوں مگر ایک شرط ہے۔ شیری وہ کیا ہے؟ مولا ایک وعدہ کیجئے میرے مہمان بنے گا۔ چند لحظے حسین نے سوچا کہ اچھا شیری جا، تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں۔ کہ مولا نہیں، ایک بات ہو، کہ اب کیا چاہتے؟ کہ اکیلے نہیں، پورے خاندان کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، کچھ غریب کی توقیر، میری عزت بڑھ جائے۔ پھر چند لحظے حسین نے سوچا، پھر کہا اچھا جا شیری، سب کے ساتھ تیرا مہمان بنوں، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے گھر مہمان بن کے آ جائیں اور تو پہچانے بھی نہیں۔ مولا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی کنیز آپ آئے اور میں پہچانوں؟ اچھا جا۔ اعلان کرا دیا گیا ہاشمی خواتین میں شیری جا رہی ہے، جو اس کو خلعت دینا چاہتا ہے زادرہ تحفے تحائف دینا چاہتا ہے، جو دستور تھا اور آج بھی دستور ایسے ہی ہے۔ اور اب جو بھی آ رہی ہے معلوم ہے کہ شیری جا رہی ہے، لہذا کچھ نہ کچھ تحفے تحائف سامان لے کے آ رہی ہے، لیکن ہر بیوی جو کچھ بھی لائے ایک چادر ضرور لائے۔ اس زمانے کا یہ بھی دستور ہوگا جب خواتین کہیں جائیں مہمان تو چادریں دی جاتی ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں کچھ جگہ ہیں ایسی کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے تو انہوں نے ہماری بچیوں کو، ہمارے اہل و عیال کو چادریں، جو خواتین نے سب کو ایک ایک چادر دی، تو مجھے وہ یاد آتا تھا کہ یہ دستور آج سے نہیں، یہ ہاشمیوں کا رکھا ہوا دستور ہے کہ اگر خواتین مہمان میں تو ان کے گھر کی خواتین ہمارے گھر کی خواتین کو چادریں پیش کر رہی تھی، سب چادریں، تو تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ حیران ہو کر کہتی ہے شیری مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں؟ حسین نے ایک جملہ کہا، لے جا شیری، شاید کسی دن کام آ جائے، شاید کسی دن کام آ جائے، لے جا۔ چلی گئی شیری، کوفے سے باہر بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی تھی، بلندی پر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا، تو بعض روایات میں قلعہ شیری کے ہی نام سے آیا ہے، اس کا ذکر مشہور ہو گیا۔ پوری بستی میں عزت اس لیے ہے کہ دو وجوہات، ایک تو سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی، دوسری بات یہ کہ اس نے کہہ رکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک دن آل رسول ہمارے بستی میں مہمان بن کے آئی۔ سب بڑا احترام کرتے ہیں شیری کا کہ اس کی وجہ سے آل رسول ہماری بستی میں آئی۔ انتظار شروع ہو گیا، مہینے سال گزرتے گئے، شیری کی بے چینی بڑھتی گئی، آخر آنے جانے والے قافلوں سے معلوم ہوا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ شیری خوش ہو گئی کہ اب یہ وہ سفر ہے جس میں مولا میری طرف آئی ہے۔ کچھ عرصے تک بے خبری رہی، کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ حسین نے مکے کو چھوڑا ہے کوفے کے لیے، کوفے کے ارادے سے۔ اب خوش ہو گئی، اب سمجھ گئی کہ کوفے آنے کا مطلب یہ کہ اب مولا میرے مہمان بننے والے ہیں۔ پوری بستی میں دوڑ گئی شیری،
دیکھو میں نہ کہتی تھی، میرے مولا نے وعدہ کیا، میرا مولا چل پڑا ہے مکہ سے، اور جو ہی کوفے آئے گا میرے پاس بھی آئے گا، ہم سب باہر نکل کر استقبال کریں گے۔ پوری بستی میں تیاریاں شروع ہو گئی حسین کے استقبال۔ پھر کچھ عرصے کے بعد عجیب عجیب خبریں آنی شروع ہوئیں، مگر شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ شیریں کو یقین تھا کہ مولا کا وعدہ ہے پورا، کسی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ میرے مولا حسین نے وعدہ کیا ہے، میرا مولا حسین آئے۔ اور اس کے بعد تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ روز گھر سے نکلتی تھی، کوفے سے آنے والے راستے میں بیٹھ جاتی تھی، ہر قافلے کو دیکھتی تھی، شاید میرے مہمان آؤں، میرے مہمان ہوں، لیکن اس کے مہمانوں کا قافلہ نہیں آتا۔ ایک دن اسی طرح تھکی ہاری رنجیدہ خاطر آئی ہے، گھر میں داخل ہوئی، قلعے کے دروازے بند ہو گئے، اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے غلام کنیزے دروازے پر آ کے بتایا کہ شیریں، حاکم کا قافلہ ہے، حاکم کے سپاہی ہیں، کوفے سے شام جا رہے ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں، کچھ اسیر ہیں نا۔ اور شیریں اسیروں میں، قیدیوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں، یہ سن کر شیریں خود آ گئی دروازے، رات کی تاریکی، دروازہ کھولا، دیکھا ہاں حاکم کے سپاہی ہیں، نیزے ہاتھوں میں، نیزوں پہ سر، مقتولین کے سر ہیں۔ ایک تو رات کی تاریکی، دوسرے وہ چہرے لہو میں ڈوبے ہوئے، تیسرے شیریں کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی کوئی بات نہیں۔ سروں کو دیکھا، دوسرا منظر دیکھا، ایک جوان مگر مریض نظر آتا ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا، توق خاردار گلے میں۔ ترس آ گیا شیریں کو، کتنی بے دردی سے اس قیدی کو لے کر آ رہے۔ تیسرا منظر دیکھا نہ گیا شیریں سے، دیکھا ناکوں پر کچھ بیویاں ہیں، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے، سروں پر چادریں نہیں ہیں، بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ کھلوا دیے دروازے، آؤ ٹھہر جاؤ، رات میرے گھر میں گزار دو۔ حجرے کھلوا دیے گئے، سپاہی سب چلے گئے حجروں میں۔ شیریں نے کیا دیکھا کہ قیدی بیویاں، قیدی بچے صحن میں دیوار سے پشت لگا کے بیٹھے۔ شیریں سمجھ گئی ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، سپاہیوں کے پاس آئی، کہتی دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جاتے، اجازت دو کچھ حجرے ان کے لیے بھی کھول دوں گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلدی سے آئی، کنیزوں سے کہا حجرے کھولو، ان کے وہ حجرے جن میں سے کوئی زینب کے لیے تیار کیا تھا، کوئی حسین کے لیے، کوئی شہزادی ام کلثوم کے لیے، کوئی عباس کے لیے۔ آئی جلدی سے قیدیوں کے پاس، آؤ میں نے اجازت لے لی، تمہارے لیے بھی میں نے حجرے کھلوا دیے، آ جاؤ، اطمینان سے میرے گھر میں رہو، جب تک تم میرے گھر میں ہو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کو کبھی اذیت نہ دینا۔ بیویاں جمع ہو گئی، کنیزوں سے کہا جاؤ ان کے لیے بہترین غذا تیار کرو، آمادہ کرو، ان کے لیے بہترین کھانا۔ اتنا جو مہربان پایا، ان قیدی بیویوں میں سے ایک بیوی کہتی ہے شیریں ایک بات مانے گی؟ شیریں کہتی ہے کیوں نہیں، جو میرے بس میں ہے مانوں گی، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہ شیریں رات بھر کے لیے ہمارے مقتولین کے سر ہمیں دلوا دے، شاید تیری بات مان جائے۔ شیریں کہتی ہے دیکھو میں بات کرتی ہوں، پوری کوشش کرتی ہوں۔ آئی سپاہیوں کے بعد، دیکھو کہیں نہیں جا سکتی، میرا گھر ہے، رات بھر کے لیے مقتولین کے سر نیزوں بنی نیزے دے دو، رات بھر کے لیے ان کو ابو بھی کہتے تھے ہمیں بھی آرام سے سونا، لے جاؤ سر انہیں دے دو۔ جلدی سے غلاموں سے گئے نیزے اٹھاؤ پہنچاؤ قیدی بیویوں کے پاس۔ حیران رہ گئی شیریں کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے بعد بھی کوئی بیوی روتی نہیں۔ اسی حیرانگی کے عالم میں جانے لگی، اسی بیوی نے پھر آواز دی شیریں ایک بات اور مانے گی؟ شیریں پھر مڑ کر آئی، کہتی ہے بیوی میں نے کہا نا جو میرے بس میں ہے مانوں گی، بتا آپ کیا چاہتے ہیں؟ شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت ہے۔ معلوم ہے نا، معلوم ہے نا، جب کوئی بیوی روتی تھی تعزیانوں سے مارا جاتا، کوئی بچی روتی تھی اس کے رخساروں پہ تماچے مارے جاتے،
شیری ہمیں رونے کی اجازت ہے، اتنی اجازت دے دے تیرا گھر ہے، آہستہ آہستہ رو لے۔ شیری تڑپ کر کہتی ہے میرا گھر ہے، جی بھر کے رو، کوئی پابندی نہیں۔ سنو، جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہونا۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی حاجتیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہو۔ اس بی بی نے دھیمے لہجے میں پوچھا شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت؟ کہا ہاں کیوں نہیں، میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیہ زینب ام کلثوم راستے میں، ارے دعا کرو خیر سے میرے مسافر میں۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیری واپس مڑی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجا یا حسین، پھر واپس مڑی شیری۔ او بی بی سب روئے، تجھے رونے کی اجازت نہیں، اور یہ نام لے کے تجھے رونے نہیں دوں گی۔ سن، اگر رونا چاہتی ہے تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بی بی کہتی ہے منظور، قبول۔ ادھر واپس مڑی شیری، کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا۔ پھر پلٹی شیری، او بی بی یہ نام لے کے بھی نہ رو، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیری یہ بھی قبول ہے۔ اب جو شیری کے کانوں میں آواز آئی میرے علی اکبر کا بابا، بس اب شیری سے نہ رہا گیا، واپس مڑی، دو زانو بیٹھ گئی اس بی بی کے سامنے، ہاتھ جوڑ، بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں، میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ ارے تو کہاں سے آئی ہے، تو نے تعارف نہیں کرایا، تیرا نام کیا ہے، کس شہر کی رہنے والی ہے، کیا واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا، کیا تجھ پر بیت گئی؟ ارے تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں، شیری بار بار پوچھتی ہے، وہ بی بی کوئی جواب نہیں دیتی۔ آخر شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم بتا، بتا تو کون؟ بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھول گئی نا، بھول گئی نا، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے گھر آ جائیں، ہم تیرے مہمان بن جائیں، تو پہچان بھی نہ سکے، بس اتنا سننا تھا شیری بچھاڑے کھانے، سر و سینہ پہ یہ بال مفت، اے شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیا ہوا؟ میرا آقا حسین کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں؟ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتی ہے شیری۔ زینب ہاتھ تھام کے کہتی ہے بس کر شیری بس کر، کس کس کا نام لے گی؟ بڑی سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، شیری کوئی نہیں بچا، سب مار دیے گئے، سب قتل کر دیے گئے۔ شیری بس یہ تیرے زمانے کا امام زین العابدین زنجیروں میں چکا ہوا، مردوں میں یہی ایک بچہ ہے اور کوئی نہ رہا، سب
شیری تیرے شہر میں مہمان کربلا ہے، چہرے لہو لہو ہے اور غم میں مبتلا ہے۔ شیری تیرے شہر میں مہمان کربلا ہے، چہرے لہو لہو ہیں اور غم میں مبتلا ہے۔ شیری تیرے شہر میں مہمان کربلا ہے، چہرے لہو لہو ہیں اور غم میں مبتلا ہے۔ شیری تیرے شہر میں مہمان کربلا ہے،
हुसैन मक़तल में मशवरा
तो जैसे